السلام علیکم، میرا نام محمد یاسر علی ہے اور آج ہم بات کریں گے غیرت پہ۔ ہم نے غیرت کو صرف اور صرف جو ہے نا وہ اپنی مرضی کی ایک باندی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اور جب ہم چاہتے ہیں اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں غیرت کا مطلب ہر سچویشن کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ میری غیرت ہے اگر میری بہن کو کوئی چھیڑ جائے تو میں اس کو باتیں کروں یا اسے جا کے لڑوں، لیکن جب آپ کسی اور کی بہن کو باہر جا کے چھیڑتے ہیں تب آپ کو احساس نہیں آتا کہ کیا ہم اس کی غیرت کو نہیں خراب کر رہے، اس کی غیرت نہیں اس وقت زور مارتی ہوگی۔ اور وہی انسان جب آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میری بہن کو کیوں چھیڑا، تو آپ ہونڈے بن کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے کہ یہ آپ سوچیں کہ کل کوئی آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی ماں کو چھیڑ رہا ہوگا تو اس وقت آپ پہ کیا بیتے گی۔ وہ مسلمان کدھر گیا جب مسلمان جو ہے یہ سوچتا تھا کہ یار چاہے کوئی کسی کی بھی بہن ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ ہمارے تو کلچر کے اندر ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہو، اسپیشلی لیڈیز کو لے کے پرابلم ہو، تو ہم دیہاتوں میں تو اسپیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ عزتیں سب کی سانجھی، یہ ہمارا کلچر تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی کسی کی بیٹی ہے تو وہ پورے گاؤں کی یا پورے شہر کی یا پورے اس علاقے کی بیٹی ہے، نہ کہ صرف اس انسان کی بیٹی ہے۔ لیکن ہم آج کل کیا کرتے ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے اور سوچتے ہیں اور باہر جو ہے وہ اور سوچتے ہیں۔ ہمارے جو پھر والدین ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ دیکھ کے کہ اگر سپوز ایک تھرڈ کلاس قسم کا بندہ وہ اٹھتا ہے اور آپ کی بیٹی پہ یا آپ کی بہو پہ یا آپ کی بیوی پہ الزام لگا دیتا ہے، آپ اس کی بات فوراً مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ بندہ تھرڈ کلاس ہے، چاہے آپ کی بہو بیٹی سارا دن آپ کے سامنے یا آپ کی بیوی سارا دن آپ کے سامنے رہتی ہے، لیکن اگر آپ کا بیٹا کوئی غلط کام کرتے ہوئے، غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے پکڑا بھی جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، بچے ہیں، جوانی میں بچے ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ آپ کی غیرت جب بیٹی پہ بات آتی ہے تب جاگ جاتی ہے، بیٹے پہ بات آتی ہے تب نہیں جاگتی۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ کر رہا تھا، کیا وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ جب آپ کی بیٹی سے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ اس کو قتل تک کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ کا بیٹا وہی کام کرتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا اس پہ لوگوں کے گھر جا کے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ موقع تو دے کے دیکھیں، اپنی بیٹی کو وہ عزت اور وہ مقام تو دے کے دیکھیں جو آپ بیٹے کو دیتے ہیں۔ انشاءاللہ بیٹوں سے زیادہ جو ہے آپ کو بیٹیاں اچھے کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہمارے اسلام کے اندر عورتوں کے بہت سارے حقوق ہیں اور ان حقوق میں ان کو اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے دینا یہ بھی ان کا حق ہے، نہ کہ آپ لڑکوں کو تو عیاشی کے لیے فل پیسہ دیا ہوا اور بچیوں کو آپ نے جو ہے ان پہ عرصہ حیات بھی تنگ کیا ہو۔ بچوں کے پاس تو بڑے بڑے سمارٹ فونز ہیں اور بیٹی کے پاس ایک چھوٹا سا کی پیڈ فون نہیں ہے۔ ہر چیز بیٹا تو جو ہے وہ لمز میں پڑھ رہا ہے اور بیٹی جو ہے اس کو آپ نے کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں بھی داخلہ نہیں دیا، حالانکہ بیٹی آپ کی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی۔ آپ ایک ڈاکٹر سے تو شادی کرنا چاہتے ہیں، فیمیل ڈاکٹر سے، لیکن اسے جاب کیوں نہیں کروانی؟ کیونکہ میری بیگم جاب کرے گی تو دنیا بات کرے گی۔ تو بھائی پھر اس کو ڈاکٹر بنایا کیوں تھا؟ اگر ایک ڈاکٹر نے بعد میں صرف روٹیاں پکانی ہے تو پھر اس کی ڈاکٹری کا فائدہ کیا؟ اگر وہ ڈاکٹری نہ کرے، اس کی جگہ جو ہے وہ گھر کا کام کر لے یا کچھ ایسا کر لے، تو ہو سکتا ہے جس کنسیشن پہ وہ پڑھتی ہے یا جس سلاٹ پہ یا جس سیٹ پہ، میں کہتا ہوں پیسے دے کے پڑھتی ہے یا جو ہے اسکالرشپ پہ پڑھتی ہے، اس سیٹ پہ کوئی اور پڑھ سکتا ہے جو شاید کل کو ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو پلیز تھوڑے سے اپنے سٹینڈرڈز چینج کریں۔ اور یہ غیرت کی بات ہے نا، ہماری غیرت جو ہے وہ بڑی ہمارے مطلب کے حساب سے مولڈ ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے مطلب کے حساب سے مولڈ ہوا ہے۔ ہم نے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ اٹھا کے لے آنی ہوتی ہے جو سٹیٹمنٹ ہماری بات کو ڈیفینڈ کرتی ہوتی ہے، لیکن جو اسلام میں دوسری سٹیٹمنٹس موجود ہیں یا دوسرے کال موجود ہیں یا دوسری حدیث موجود ہیں یا دوسری ایگزامپلز موجود ہیں، ان کو نہیں سامنے لے کے آتے۔ کب تک ہم اپنی یہ بناوٹی غیرت کو زندہ رکھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں گے اور صرف اتنی انفارمیشن پاس آن کریں گے جتنی انفارمیشن جو ہے ہمارے مطلب کی ہے؟ تو پلیز خدا کے لیے تھوڑا سا بدلیں اپنے آپ کو اور غیرت کو واقعی غیرت سمجھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی ہوئی اور اس کو معاف کر دینا چاہیے، تو آپ کی اگر سپوز خدا نہ خواستہ بیٹی سے بھی غلطی ہوتی ہے تو آپ کو اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔
اگر کوئی انسان آپ کے بیٹے پہ الزام لگاتا ہے اور آپ اس سے لڑ پڑتے ہیں کہ یہ کہہ کہ جی یہ بچہ ہے میرا، یا سپوز اس نے کیا بھی ہے تو کیا ہو گیا، تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح کریں نا. کسی تھرڈ کلاس بندے کے الزام لگانے پہ بھی آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے بچوں کو جتنا آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اتنا اپنی بیٹیوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے دیکھیں، پیار کر کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اچیو کرنے کو ملے گا، اور ان سے میرا خیال ہے آپ کو زیادہ ملے گا ایز کمپیئر ٹو بیٹوں کے. ٹھیک ہے، تو پلیز اس چیز پہ فوکس کریں، اور صرف اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو اپنا نہ سمجھیں، بلکہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کو بھی اپنا سمجھیں. جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو ہمارے سٹینڈرڈز اور ہو جاتے ہیں، جب کسی اور کی بہو بیٹی پہ بات آتی ہے یا ماں پہ بات آتی ہے تو ہمارے سٹینڈرڈز اور ہو جاتے ہیں. تو پلیز ان سٹینڈرڈز کو ایک پیرائے کے اندر رکھیں، اور جس طرح آپ اپنوں کو سمجھتے ہیں اسی طرح پرایوں کو بھی عزت دیں. خاص طور پہ عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ جو آج آپ کریں گے کل کو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے بھگتنا پڑے گا. تو اس طریقے کی مزید موٹیویشنل یا انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. سی یو نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.